سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ چند ماہ سے بھارت میں کسانوں کے خلاف لائے گئے نئے ظالمانہ قوانین کے خلاف سکھ کسانوں کی جو تحریک چل رہی تھی اس میں گزشتہ کچھ دنوں سے بہت تیزی آ چکی ہے۔ بھارت کی سکھ کمیونٹی نہ صرف ان ظالمانہ قوانین کو سختی سے رد کرتی ہے بلکہ وہ سراپا احتجاج بھی بنے ہوئے ہیں، اور چند دن قبل سکھ کسان کے دھرنے میں لاکھوں کے اجتماع نے زبردست پروٹیسٹ کرتے ہوئے ایلیٹ فورس، پولیس اور دیگر انتظامیہ پر دعویٰ بول کے رکھ دیا تھا اور دلی کے لال قلعے کے اوپر بھارت کا پرچم ہٹا کر خالصتان کا پرچم لہرا دیا تھا۔ لیکن دوسری طرف مودی سرکار نے میں نہ مانوں والی رٹ لگا رکھی ہے۔ سامعین، دستک ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اس وقت صورتحال اس قدر کشیدہ ہو چکی ہے کہ مودی سرکار نے سکھ کسانوں کے خلاف ایک بڑا آپریشن شروع کر دیا ہے، جبکہ ہزاروں کی تعداد میں بی جے پی کے غنڈے بھی نام نہاد ایجنسیوں کے نام سے اس آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ لیکن سکھ کسانوں نے کہا ہے کہ جو مرضی کرنا ہے کر لو، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ مودی سرکار کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی بن گیا ہے کہ دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال بھی کسانوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ مودی گورنمنٹ اس بات سے بھی سخت پریشان ہے کہ انڈین آرمی میں موجود سکھوں نے بھی بغاوت کی واضح دھمکی دے رکھی ہے۔ سکھ آرمی کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ پاک بھارت بارڈر پر موجود سکھ فوجیوں کو پل پل کی خبر موبائل فونز کے ذریعے پہنچا رہے ہیں۔ اگر 1984 میں خالصہ آپریشن کے وقت ان کے پاس موبائل والی سہولت میسر ہوتی تو ہماری تحریک کبھی ناکام نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر ہمارے خلاف کوئی بڑا فوجی آپریشن ہوا تو انڈین آرمی میں موجود سکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد فوراً بغاوت کر دے گی اور ہماری مدد کو آن پہنچے گی، جبکہ دوسری طرف پاک انڈیا بارڈر جب انڈین آرمی سے خالی ہوگا تو چائنا اور پاکستان صرف 10 منٹ میں انڈیا میں گھس آئیں گے اور قبضہ کر لیں گے۔ لہٰذا مودی سرکار کی بہتری اسی میں ہے کہ یہ قوانین واپس لے لے۔ سامعین، انڈین پارلیمنٹ کے ممبر اور انڈین نیشنل کانگریس کے مشہور و معروف سیاستدان راہول گاندھی نے کسانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مکیش امبانی اور گوتم اڈانی جیسے صرف 4-5 سرمایہ داروں نے یہ ظالمانہ قوانین مودی سرکار سے پاس کروائے تاکہ انہیں نافذ کر کے اپنی تجوریاں بھرنے کی غرض سے ان کسانوں کو اپنا ملازم اور غلام بنا لیں۔ لیکن یاد رکھو، تم لوگ 1 انچ بھی اپنے موقف سے پیچھے مت ہٹنا ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ راہول گاندھی نے کہا کہ پہلے غور سے ان 3 قوانین کو سمجھو۔ پہلا قانون یہ ہے کہ ہندوستان کی منڈی نظام کو ختم کر دیا جائے گا، یعنی ایگریکلچرل سسٹم کا نشٹ ہو جائے گا۔ دوسرا قانون یہ ہے کہ ہندوستان کے چند بڑے بزنس مین جو صرف 4-5 ہی ہیں، انہیں یہ اجازت دے دی جائے گی کہ اناج خرید کر یہ جتنا چاہیں اسٹور کر سکتے ہیں، چاہے وہ لاکھوں ٹن اناج ہی کیوں نہ ہو، جبکہ کسان ان سے کسی قسم کی نیگوشیشن نہیں کر سکے گا۔ اور تیسرا عجیب و غریب قانون یہ ہے کہ کسان ان کے خلاف کورٹ میں نہیں جا سکے گا۔ راہول گاندھی نے مزید کہا کہ سرکار NIA کے نام سے انویسٹیگیشن ایجنسی بنا کر خواہ مخواہ کسانوں کو دھوکہ دے رہی ہے۔ سکھ کسان لیڈر راکیش نے ساری سکھ قوم کو پکارا ہے کہ گھروں سے نکل آؤ اور ایک ہو جاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یقین جانو ہمارا نشٹ ہو جائے گا۔ اس کی یہ ویڈیو ایسی وائرل ہوئی اور اس کا اتنا اثر ہوا کہ لاکھوں کی تعداد میں سکھ گھروں سے نکل کھڑے ہوئے اور کسانوں کا ساتھ دینے کے لیے دھرنے میں جا پہنچے۔ سامعین، یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت سکھ تحریک اتنی زور پکڑ چکی ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے
اور اس بات کا پورا امکان ہے کہ اگر مودی سرکار نے سکھ کسانوں کے مطالبات نہ مانے تو خالصتان آزاد ہو سکتا ہے، کیونکہ پوری سکھ قوم نہ صرف یکجان ہو چکی ہے بلکہ اپنی اس غرض کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ صورتحال اتنی کشیدہ ہے کہ اگر سکھوں کے خلاف گرینڈ آپریشن شروع ہوا تو 30 سے 40 لاکھ سکھ مظاہرین مودی سرکار سے ٹکرا جائیں گے۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ سامعین، دستک ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے کمنٹ ضرور دیجیے۔ شکریہ۔